السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ریگولر بینچ اور آئینی بینچ کے اختیار سماعت کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جس انداز میں اس کیس پہ پروسیڈ کیا ہے، اس پہ بلا کر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا ہے اور تحریری صورت میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہوا کیا، اور پھر اس حوالے سے اب سپریم کورٹ نے انٹرنلی اندرونی طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر کیا سٹیپ لیے ہیں، کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک جوڈیشل آفیسر ہیں، ان کو بہرحال آپ یوں کہہ لیں کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سے جڑا ہوا ایک معاملہ یہ ہے کہ کل اس معاملے کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو کچھ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی یا اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک تھیں، اس 3 رکنی بینچ نے جس انداز میں پروسیڈنگ چلائی، بہرحال اس کے اوپر جہاں پہ قانونی ماہرین کی جانب سے بھی اعتراضات سامنے آئے کہ سپریم کورٹ اپنے اسکوپ سے بیونڈ گئی ہے، باہر نکل کر جو ہے وہ اس کیس کو پروسیڈ کیا گیا ہے۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بھی اس معاملے پہ ایک اعتراض اس وقت اٹھایا جب جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اوپن کورٹ میں یہ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا کہ کیا ججز کمیٹی ایک بینچ کو جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں اس کو تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں یہ سوال جو ہے یہ نہیں فریم کیا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس معاملے کے اوپر سن لیں گے۔ اچھا، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پورے جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر ایک تفصیلی اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس معاملے کی جانچ پڑتال کی ہدایت کی گئی ہے، اور پھر کیس کا حوالہ دیا گیا کہ یہ کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جانا تھا، لیکن غلطی سے سپریم کورٹ کے معمول کیس بینچ کے سامنے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جس کی وجہ سے ادارے اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ یعنی یہاں پہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بینچ میں یہ کیس چلا گیا، یہ کیس اگر آئینی بینچ میں جاتا تو اس کی وجہ سے ادارے اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع نہ ہوتا۔ یعنی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جس انداز میں اس کیس کو پروسیڈ کیا ہے، اس سے وسائل کا صرف جو ہے وہ ضیاع ہوا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا ہے کہ جب اس سنگین غفلت کا ادراک ہوا تو جوڈیشل برانچ نے ایک نوٹ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت معمول کی کمیٹی سے رجوع کیا۔ اچھا، اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کون سی ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان، یہ وہی کمیٹی کے اجلاس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس اعلامیہ میں ذکر ہے جس کا پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، میں تو ممبر ہوں اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا، لیکن اگلے ہی دن پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے موقف میں تبدیلی آئی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں وہ مجھے بتایا تو گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں جوڈیشل آرڈر دے چکا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مجھے وہاں پہ شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس کو غلط بیانی کہیں یا اس کو یہ کہیں کہ موقف جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے بعد میں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی نے یہ مشاہدہ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کی شق 3 اور شق 5 کے مطابق یہ مقدمات آئینی بینچ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں یہ کیس جا سکتا۔ کمیٹی نے ان مقدمات کو معمول کے بینچ سے واپس لے کر، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ سے واپس لے کر آئینی بینچ کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ وہ کمیٹی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں آلریڈی جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اپنا ویو دے چکا ہوں، اس لیے جو ہے وہ میں شرکت نہیں کرتا۔ تو اس کمیٹی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی
کمیٹی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب انکار کر گئے تھے کہ میں نے نہیں بیٹھنا، تو اس نے یہ طے کیا کہ یہ آرٹیکل 191A کے تحت یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی کمیٹی کو بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد ریگولر بینچ ججز کمیٹی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت دی کہ تمام زیر التوا مقدمات کی جانچ پڑتال کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ آگے چل کے کوئی اس طرح کی صورتحال پھر نہ پیدا ہو جائے، پھر کوئی اس طرح کا کوئی کیس ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر پروسیڈنگ نہ شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ریگولر ججز کمیٹی نے رجسٹرار آفس کو نئے داخل ہونے والے مقدمات کی مکمل چھان بین کی ہدایت کی ہے تاکہ مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آئینی بینچ کمیٹی نے بھی 17 جنوری 2025 کو اجلاس کیا اور 26ویں آئینی ترمیم اور قوانین کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والے تمام مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور 8 رکنی آئینی بینچ 26 ترمیم کے خلاف کیس جو ہے وہ 27 جنوری کو اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اس سٹیٹمنٹ میں اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کی سماعت کی، تاہم ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی رخصت کے باعث سپریم کورٹ کے رجسٹرار محمد سلیم خان بینچ میں پیش ہوئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا مقدمات کی شیڈیولنگ میں غلطی ہوئی ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا کہ مقدمات کو معمول کے بینچ سے ہٹانے کا فیصلہ ایڈیشنل رجسٹرار کی میلا فائڈے انٹینٹ نہیں تھی، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی پر مشتمل یہ عمل نہیں کیا، بلکہ یہ معمول کی کمیٹی کی ہدایت کی تعمیل میں لیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ ہدایت کی ہے کہ زیر التوا مقدمات کی جانچ پڑتال کے لیے مزید وسائل مختص کیے جائیں، یعنی اس کے لیے اگر آپ کو مزید ریسورسز چاہیے تو وہ بھی آپ لے لیں تاکہ فریقین اور قانونی برادری کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اچھا، اب اس کے اوپر کچھ ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جوڈیشل مائنڈ والے اگر کوئی رجسٹرار صاحب اس عہدے کے اوپر ہوتے تو شاید یہ کمپلیکیشنز جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی۔ دوسرا، 26ویں آئینی ترمیم کو منظور ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت جلدی کے ساتھ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان کیسز کی جانچ کر کے طے کر لینا چاہیے تھا کہ یہ کیسز آئینی بینچز میں جائیں گے اور یہ وہ کیسز ہیں جو ریگولر بینچز میں جائیں گے۔ بہرحال یہ تاخیر ہوئی اور اب سپریم کورٹ نے پالیسی واضح کر دی ہے کہ اگر اس کے لیے مزید وسائل بھی درکار ہیں تو وہ بھی لیں، لیکن اس ایشو کو ونس فار آل سیٹل کریں تاکہ فریقین کا وقت ضائع بھی نہ ہو، اور جو ادارہ ہے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے بھی، تاکہ وسائل جو ہیں وہ اس طرح سے ضائع نہ ہوں، ضائع ہونے سے وسائل کو بچایا جائے، وقت کو بھی بچایا جائے، وسائل کو بھی بچایا جائے۔ قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے ایڈیشنل جو جوڈیشل رجسٹرار ہیں نذر عباس صاحب ان کو، اور کہا گیا ہے جی کہ یہ ان کی غفلت ہے تو اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ OSD ان کو بنایا گیا ہے اور تا حکم ثانی ان کو رجسٹرار آفس سے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اوپن کورٹ میں بہرحال یہ کہا ہے کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ میلا فائڈے انٹینٹ نہیں ہے، یعنی بدنیتی پر مشتمل جان بوجھ کر انہوں نے کسی بری نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود OSD ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری اسی سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ڈی لسٹ ہونے والے کیسز کی ڈیٹیل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے، یعنی وہ کیسز جو کل پہلے سماعت کے لیے مقرر تھے لیکن اب وہ نہیں سنے جائیں گے۔ ان میں بہت سارے کیسز ہیں، اور ایک کیس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے بھی ایک کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس ہے یہی شوکاز نوٹس والا جس کے اوپر آج بھی پروسیڈنگ ہوئی تھی، جس میں ایڈوکیٹ منیر ملک اور حامد خان صاحب کو عدالتی معاون مقرر کیا تھا۔ تو اب ڈی لسٹ ہونے کے بعد تو یہ کیس اب سماعت کے لیے مقرر اس ویب سائٹ کے اوپر جاری کی گئی گائیڈنس کے مطابق تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے باوجود کل ہیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ جو پہلے ایک سماعت تھی 20 جنوری والی وہ تو بغیر کاز لسٹ کے ہی پروسیڈنگ چلتی رہی ہے آگے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں اس معاملے کے اوپر کل کی صبح جو ہے وہ کیا نئی خبر لاتی ہے، یا اب معاملات کول ڈاؤن ہو گئے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہو گیا ہے، یہ کل ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔